سامنے کی جانب، خواتین پچھلی جانب، اور وہ جو سوالات کرنا چاہیں گے ڈاکٹر ذاکر سے، عذرائے کرم قطار بنا لیں، مائک کے پیچھے میری دائیں جانب، مرد سامنے کی جانب اور خواتین پچھلی جانب۔ میں چاہوں گا وہ سامعین جو بالکنی میں ہیں ہماری معذرت قبول کریں۔ ہم خوش ہیں کہ یہ طویل دورانیے تک بھرا ہوا حال رہا، لیکن برائے مہربانی آپ کو تکلیف کرنی ہوگی، نیچے آنے کی زحمت کریں اگر آپ سوالات کرنا چاہتے ہیں۔ ایک وقت میں صرف ایک ہی سوال کرنے کی آپ کو اجازت ہے۔ اگر آپ دوسرا سوال کرنا چاہیں تو قطار بنائیں پیچھے، دوبارہ اپنا دوسرا سوال کرنے کے لیے۔ تحریر کردہ سوالات انڈیکس کارڈ پر رضاکار اکٹھے کریں گے آپ کے درمیان سے۔ انہیں ثانوی اہمیت دی جائے گی مائک پر کیے جانے والے سوالات کے بعد، جن کے جوابات مقررین دیں گے۔ عذرائے کرم کارڈ پر ضرور لکھیں آپ کا سوال کس سے ہے، ڈاکٹر ولیم کیمبل سے یا ڈاکٹر ذاکر نائک سے، تاکہ ان سب کو مناسب صندوقچوں میں ڈالا جا سکے۔ آپ کے سامنے ان شفاف صندوقچوں میں جن کے اوپر ڈاکٹر ولیم کیمبل اور ڈاکٹر ذاکر نائک لکھا ہوا ہے، تاکہ سوالات ہلائے جا سکیں، منتظمین سے اور مقررین خود بھی سوالات کا انتخاب کر سکیں۔ یہاں پر ان کو جانچے گا مقررین کا پینل، یہ دیکھنے کے لیے کہ وہ سوالات موضوع سے مطابقت رکھتے ہیں، اور منتظمین ان کی منظوری دیں گے تاکہ منتظمین کے مائک پر پیش کیے جا سکیں، جن کا مقررین کو جواب دینا ہوگا۔ عذرائے کرم اپنا نام اور پیشہ بتائیں سوال کرنے سے پہلے۔ ہم ایک وقت میں ایک سوال کی اجازت دیں گے۔ گھڑی کی چال کے لحاظ سے باری باری دونوں مقررین سے سوالات کیے جائیں گے، جیسا کہ ڈاکٹر کیمبل کے لیے ایک سوال، ڈاکٹر ذاکر نائک کے لیے دوسرا سوال، اور پھر ڈاکٹر کیمبل تیسرا سوال، اور پھر ڈاکٹر ذاکر نائک دوسرا سوال۔ میں معذرت چاہتا ہوں، یہ آڑا ٹیڑھا سلسلہ ہوگا بجائے گھڑی کی چال کے، جس طرح منتظمین نے مائک ترتیب دیے ہوئے ہیں۔ تو پہلا سوال سٹیج کے سامنے سے ہوگا، اور دوسرا سوال بھی سٹیج کے سامنے سے، اور تیسرا سوال میری بائیں جانب پیچھے سے ہوگا، اور چوتھا سوال میری دائیں جانب پیچھے سے، اور یوں ہی چلے گا۔ ہم اجازت دیں گے تقریباً 40 منٹ کی ان سوالات کے لیے، پھر ہم رجوع کریں گے جانب ان سوالات کی جو پرچیوں پر ہوں گے۔ اب پہلے سوال کی طرف بڑھتے ہیں، اس مائک سے جو میری بائیں طرف ہے، ڈاکٹر ولیم کیمبل کے لیے۔ میں پوچھنا چاہوں گا ڈاکٹر ولیم کیمبل سے کہ پیدائش میں جب یہ سیلاب کے متعلق بیان کرتی ہے، نوح کے سیلاب کے متعلق، اس میں کہا گیا ہے کہ پانی نے تمام روئے زمین کو ڈھانپ لیا ہے، تمام تر مخلوقات کو، پہاڑوں کو اور ہر چیز کو، اور کہا گیا ہے کہ اس نے ڈھانپ لیا ہے کرۂ ارض کے بلند ترین پہاڑ کو، اور جو کہ تھی 15 کیوبک تک، اور جو کہ عربی میں 15 فٹ بنتی ہے، یعنی کہ قدم۔ تو ہم سائنسی لحاظ سے جانتے ہیں کہ کرۂ ارض کے بلند ترین پہاڑ کی بلندی 15 فٹ نہیں ہے، آپ جانتے ہیں کہ یہ اس سے کہیں زیادہ بلند ہے۔ تو پھر پیدائش میں یہ کیسے کہا گیا ہے کہ پانی نے ہر ایک چیز کو ڈھانپ دیا، ہر پہاڑ کو، روئے زمین پر بلند ترین پہاڑ کو، جبکہ وہ خود 15 فٹ تھا؟ آپ کے سوال کا شکریہ۔ میرے خیال میں یہ کہا گیا ہے کہ پانی پہاڑوں سے بھی بلند ہو گیا تھا۔ اگر بلند ترین پہاڑ 3000 میٹر ہے تو پانی اس سے بھی 15 میٹر یا 15 فٹ بلند ہو گیا تھا۔ تاہم بھائی، ہم معذرت کے ساتھ کہہ رہے ہیں کہ ہم مداخلتی سوال کی اجازت نہیں دیتے۔ سوال کرنے والا اپنا سوال پیش کرے اور بس، اور پھر مقرر جسے چاہے اس کا جواب دے سکتا ہے۔ شکریہ۔ اور میں اسے یوں دیکھتا ہوں، قرآن میں میرا خیال ہے یہ صحیح سمجھا جائے گا، جیسا کہ سورت نمبر 11 آیت نمبر 40 میں بیان ہے، زمین کے چشمے ابل پڑے اور پانی کی لہریں پہاڑ جیسی بلند ہوئی۔ اور پھر یہ یہاں پر کہتی ہے کہ اس جگہ یہ ہمیں فہرست دیتی ہے انبیاء کی کہ کوئی بھی نبی نہیں تھا نوح سے پہلے۔ میں جانتا ہوں کہ آدم بھی نبی ہو سکتے ہیں، لیکن میں اس فہرست میں تذکرہ نہیں ہے۔ میرے خیال میں قرآن میں بھی یہ کہا گیا ہے کہ پوری دنیا ڈھانپتی گئی۔ جی بھائی، سوال ہے ڈاکٹر ذاکر نائک کے لیے۔ رضاکار سے درخواست ہے کہ مائک کو نیچے کر دیں۔ ذرا رکیے، ذرا معاف کیجیے گا، دوسرا سوال کیا جائے گا اس مائک سے جو میری دائیں طرف ہے، ڈاکٹر ذاکر نائک کے لیے۔ اوکے، آپ نے کہا کہ اللہ روشنی کو منعکس کرتا ہے اور وہ نور سے بنا ہے۔ مجھے حقیقت میں سمجھ ہی نہیں آئی۔
بھائی نے سوال پیش کیا، ان کو میری وضاحت کی سمجھ نہیں آئی جو میں نے جوابی دلائل کے طور پر کی ڈاکٹر ولیم کیمبل کے لیے نور اور اللہ کے متعلق۔ قرآن کہتا ہے سورہ نور میں سورہ نمبر 24 آیت نمبر 35 کہ اللہ ہے نور السماوات والارض، روشنی ہے زمین اور آسمان کی، وہ روشنی ہے۔ روشنی کا مطلب قرآن میں ہے یعنی منعقد کردہ روشنی، لی گئی روشنی۔ وہ مجھ سے پوچھ رہے ہیں کیا اس کا مطلب ہے کہ اللہ کی روشنی بھی لی گئی ہے؟ تو اس کا جواب دیا گیا ہے، اگر آپ آیت کو آگے پڑھیں، یہ کہتی ہے کہ یہ ایک تاک کی مثل ہے اور تاک میں ایک چراغ ہے، چراغ کی روشنی اس کی اپنی ہوتی ہے۔ اس کا مطلب ہے اللہ کی اپنی ذاتی روشنی ہے اور اسی طرح اس کی اپنی روشنی ہونے کے ناطے یہ روشنی منعقد ہو رہی ہے۔ روشنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی دوبارہ منعقد ہو رہی ہے خود اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے، یعنی برقی چراغ جو آپ یہاں دیکھ رہے ہیں اس کے درمیان ایک ٹیوب ہے، چراغ جسے آپ کہہ سکتے ہیں اس سے سراج اور بہاج اور دیاں، اور منعقد کرنے والا جیسے منیر یا نور، لی گئی روشنی یا روشنی کا انعکاس۔ مگر قدرتی طور پر یہ روشنی در حقیقت جسمانی روشنی کی نمائندگی نہیں کرتی جس کی ہم بات کر رہے ہیں، یہ تو روحانی روشنی ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی۔ لیکن جیسا میں نے جواب دیا ڈاکٹر ولیم کیمبل کو، اور چونکہ میرے پاس 5 منٹ ہے میں ان سے استفادہ کروں گا، ڈاکٹر ولیم کیمبل نے جواب دیا نوح علیہ السلام کے بارے میں، میں وہ شخص ہوں جو ہم آہنگی کا رویہ رکھتا ہے بائبل کے ساتھ اور مخالفانہ استدلال قرآن سے، کیونکہ دونوں صورتوں میں الحمدللہ قرآن امتحان پاس کرے گا، اور حتیٰ کہ میں متفق بھی ہو جاؤں ڈاکٹر ولیم کیمبل سے، اور میں متفق ہوں وہ صحیح ہے کہ وہ تھا 15 فٹ اونچا بلند ترین پہاڑ سے، لیکن اس کا ذکر ہے پیدائش میں باب نمبر 7 آیت نمبر 19 اور 20 میں، یعنی کہ ساری دنیا پانی میں ڈوب گئی تھی۔ اور اس کے علاوہ آثار قدیمہ کے شواہد ہمیں آج کا حال دکھاتے ہیں۔ اگر نوح کے زمانے کے علم نصاب کے حوالے سے تخمینہ لگائیں تو یہ 21ویں صدی سے 22ویں صدی قبل از مسیح بنتا ہے۔ آثار قدیمہ کے شواہد آج ہمیں دکھاتے ہیں کہ تیسرا دور بابل کے حکمرانوں کا اور 11واں سلسلہ مصر کے حکمرانوں کا موجود تھا، اور 21ویں صدی اور 22ویں صدی قبل از مسیح میں، اور اس دوران کوئی سیلاب کا ثبوت نہیں، اور وہ حکومت چلاتے رہے۔ اس لیے آثار قدیمہ کے ثبوتوں سے پتہ چلا ہے کہ یہ ناممکن ہے کہ زمین پانی میں غرق ہو گئی تھی، کہ ساری زمین غرق ہو گئی پانی کے اندر۔ 21ویں صدی اور 22ویں صدی قبل از مسیح میں قرآن کے بارے میں کیا کہیں گے؟ کیا کہیں گی قرآن کے بارے میں؟ پہلا نقطہ، قرآن نے تاریخ کا تعین نہیں کیا، جیسا 21ویں صدی قبل از مسیح تھی یا 50ویں صدی کوئی تاریخ نہیں تھی۔ دوسرا نقطہ، قرآن کہیں بھی قرآن یہ نہیں کہتا کہ ساری دنیا پانی میں غرق ہو گئی تھی، یہ بات کرتا ہے نوح علیہ السلام کے متعلق اور ان کی قوم اور ان کے لوگوں کے متعلق، لوگوں کا چھوٹا سا گروہ یا ہو سکتا ہے ان کا بڑا گروہ۔ آثار قدیمہ کے شواہد یہ آج بتاتے ہیں اور ماہرین بھی بتاتے ہیں یہ کہ ہمیں کوئی اعتراض نہیں، ممکن ہے کہ دنیا کا کچھ حصہ پانی میں غرق ہو گیا ہوں، لیکن پوری دنیا یہ ممکن نہیں۔ تو الحمدللہ قرآن مطابقت رکھتا ہے آثار قدیمہ کی جدید دریافتوں کے ساتھ، بائبل نہیں رکھتی۔ اس کے علاوہ اگر آپ پڑھیں پیدائش باب نمبر 6 آیت نمبر 15 اور 16 تو یہ بات کرتی ہے خدا کے متعلق، اس نے نوح علیہ السلام کو بتایا آپ ایک کشتی تیار کریں جس کی لمبائی 300 ہاتھ لمبی اور چوڑائی 50 ہاتھ تک چوڑی اور لمبائی 30 ہاتھ تک، کیوبک 1.5 فٹ کا ہوتا ہے۔ بھائی نے یہاں غلطی کی، یہ 1.5 فٹ ہوتا ہے، اور نئی بین الاقوامی ارشاد کہتی ہے کہ 450 فٹ لمبی اور 75 فٹ چوڑی اور تقریباً 45 فٹ بلند تھی، وہاں 30 ہاتھ بلند۔ اگر آپ اس کی پیمائش کریں جو میں نے تخمینہ لگایا تو یہ کم سے کم بنتی ہے 150,000 مکعب فٹ، اور رقبے کے لحاظ سے 33,750 بنتی ہے۔ اور بائبل کہتی ہے کہ اس کی 3 منزلیں تھیں، نچلا درجہ، دوسرا درجہ، تیسرا درجہ۔ اگر اسے 3 سے ضرب دے تو آپ کو جواب ملے گا 101,250 مربع فٹ، یہ ہے اس کا رقبہ۔ ذرا سوچئے ایک ایک جوڑا دنیا کی تمام مخلوقات کا کیا سما گیا تھا پورے 101,250 مربع فٹ میں؟ ذرا سوچئے کیا یہ ممکن ہے؟ اربوں مخلوقات ہیں پوری دنیا میں۔ اگر میں کہوں کہ اس پورے ہال میں 10 لاکھ لوگ اس ہال میں آ گئے، کیا آپ مانیں گے؟ مجھے یاد ہے، میرا خیال ہے پچھلے سال میں نے خطاب کیا کیرالہ میں، وہاں 10 لاکھ لوگ تھے، یہ سب سے بڑا اجتماع تھا جہاں میں نے خطاب کیا الحمدللہ اس کے کرم سے۔ 10 لاکھ لوگ، میں نے ہجوم کا آخر دیکھا ہی نہیں، یہ کوئی ہال نہیں تھا، یہ ایک بڑا ساحل تھا، واہ میں کسی کو بھی نہ دیکھ سکا ماں سوائے چند لوگوں کے جو سامنے تھے، اور بس کچھ لوگوں کا موازنہ کریں وہاں 10 لاکھ لوگوں سے۔ اگر آپ ویڈیو کیسٹ دیکھیں تو اندازہ کریں کہ 10 لاکھ کتنا ہوتا ہے۔ میدان عرفات کی طرح آپ دیکھتے ہیں 25 لاکھ لوگ میدان عرفات میں، اس رقبے میں 101,250 مربع فٹ کے یا 150,000 مکعب فٹ کے، یہ تو ناممکن ہے۔ اور مزید یہ کہ 40 دن تک وہ کھاتے رہیں رفع حاجت بھی کرتے رہیں۔ اگر میں کہوں کہ 10 لاکھ لوگ اس حال میں سما گئے تو یقین کریں گے؟ سائنسی لحاظ سے کئی ایک ایسے امور ہیں
جہاں بڑی بڑی سائنسی غلطیاں ہیں بائبل میں۔ کیا ہم اگلا سوال لے سکتے ہیں ڈاکٹر کیمبل کے لیے؟ وہاں پیچھے والے مائک سے۔ نہیں رکیے، یہ سوال ہے صرف ڈاکٹر کیمبل کے لیے، تو آپ کو رکنا پڑے گا۔ یہ اگلا سوال کیا جائے گا ڈاکٹر کیمبل کے لیے۔ جی میں یہ سوال بلکہ آزمائش پوچھنا چاہوں گا ڈاکٹر ولیم کیمبل سے۔ آپ کیوں نہیں مظاہرہ کرتے جھوٹوں کی پرکھ والے ٹیسٹ کا؟ بائبل میں مرکز کی انجیل میں باب نمبر 16 آیت نمبر 17 اور 18 اور لوگوں کو ثابت کریں یہاں اسی وقت کہ آپ ایک سچے عیسائی مومن ہیں۔ میں متفق نہیں ہوں ڈاکٹر نائک کی اس وضاحت سے۔ خداوند یسوع مسیح تو خود آزمائے گئے، اور شیطان نے کہا کہ اگر تم خدا کے بیٹے ہو تو خود کو عبادت گاہ سے نیچے گرا دو، اور یسوع نے کہا کہ تم نہیں ورگلا سکتے خداوند اپنے خدا کو۔ تو اگر میں یہ کہوں کہ میں یقین حاصل کرنا چاہتا ہوں اور معجزہ دکھانے لگا ہوں آپ سب کے سامنے، تو میں خدا کو للکار رہا ہوں۔ میرے دوست ہیری ریڈ کلف نے جانے کا وعدہ کر لیا تھا، بس اس نے فیصلہ کر لیا اپنا وعدہ پورا کرنے کا، خدا پر بھروسہ کیا کہ وہ اپنی مرضی کرے۔ سو یہ مختلف صورتحال ہے، میں خدا کو نہیں للکاروں گا۔ سوال ہے ڈاکٹر نائک کے لیے۔ ہو سکتا ہے پیچھے سے سوال لیں۔ جی بہن، وہ ہے ڈاکٹر نائک۔ اوہ کیمبل، وہ پیچھے۔ آپ کا سوال ہے ڈاکٹر نائک کے لیے، پیچھے سے خواتین۔ میرا سوال ڈاکٹر ذاکر نائک سے ہے۔ عیسائی نظریہ تثلیث کا تصور پیش کرتے ہیں سائنسی بنیادوں پر پانی کی مثال دے کر، جو 3 حالتوں میں ہو سکتا ہے، ٹھوس، مائع اور گیس، یعنی برف، پانی اور بخارات کی صورت میں۔ اسی طرح ایک خدا تثلیث کا حامل خدا ہے، باپ، بیٹا اور روح القدس۔ کیا یہ وضاحت سائنسی اعتبار سے درست ہے؟ اس سے پہلے کہ میں آپ کو جواب دوں، ہمیں خدا کو للکارنا نہیں چاہیے، خدا کو آزمانا نہیں چاہیے، لیکن ہم خدا کا امتحان نہیں لے رہے، ہم انسان کا امتحان لے رہے ہیں۔ خدا کو آزمانا نہیں چاہیے، لیکن ہم یہاں آپ کا امتحان لے رہے ہیں۔ خدا وعدہ کرتا ہے کوئی بھی عیسائی مومن جو مہلک زہر پیے گا وہ مرے گا نہیں، وہ اہل ہوگا دوسری زبانوں میں بات کرنے کے۔ ہم خدا کو نہیں آزما رہے، خدا تو برحق ہے، وہ دیکھے گا کہ ہر مومن بول سکتا ہے۔ ہم تو آپ کو آزما رہے، آپ مومن ہے کہ نہیں۔ اب سوال کی طرف آتے ہیں بہن کے، کہ کئی عیسائی ہیں جو کہتے ہیں سائنسی اعتبار سے ہم ثابت کر سکتے ہیں تصور تثلیث، جیسے کہ پانی 3 حالتوں میں ہو سکتا ہے، ٹھوس، مائع اور گیس، جیسے برف، پانی اور بخارات۔ تو اس طرح سے ہم جانتے ہیں خدا 3 صورتوں میں ہے، باپ، بیٹا اور روح القدس۔ کیسے جواب دیں گے اس کا کہ یہ سائنسی اعتبار سے درست ہے؟ سائنسی اعتبار سے ہم مانتے ہیں پانی 3 حالتوں میں ہو سکتا ہے، ٹھوس، مائع اور گیس، برف، پانی اور بخارات، لیکن سائنسی اعتبار سے ہم یہ بھی جانتے ہیں پانی کے اجزائی ترکیب بھی برقرار رہتے ہیں، H2O، 2 ایٹم ہائیڈروجن کے اور 1 ایٹم آکسیجن کا۔ اجزائی ترکیب بھی وہی ہے اور اجزاء بھی وہی رہتے ہیں، البتہ حالت بدلتی رہتی ہے۔ خیر کوئی بات نہیں، آئیے پرکھیں نظریہ تثلیث کو۔ تو نظریہ تثلیث کو باپ، بیٹا، روح القدس، حالت، وہ کہتے ہیں حالت بدلتی ہے، ٹھیک ہے، دلائل کے طور پہ ہم مان لیتے ہیں۔ کیا اجزائی ترکیبی بدلتے ہیں؟ خدا اور روح القدس تو روح سے بنے ہوئے ہیں، انسان بنے ہوئے ہیں گوشت اور ہڈیوں سے، وہ ایک جیسے نہیں۔ انسان مانگتا ہے کھانے کو، خدا کو ضرورت نہیں کھانے کی زندہ رہنے کے لیے، وہ ایک جیسے نہیں ہے۔ اور اس کی تصدیق کی ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے خود، خود لوکا کی انجیل میں باب نمبر 24 آیت نمبر 36 سے لے کے 39 تک وہ کہتے ہیں کہ میرے ہاتھ اور پاؤں چھوؤ، مجھے پرکھو اور دیکھو، ایک روح کے ہڈیاں اور گوشت نہیں ہوتی۔ انہوں نے کہا میرے ہاتھ اور پاؤں چھو کر دیکھو، مجھے پرکھو اور دیکھو، ایک روح کے گوشت اور ہڈیاں نہیں ہوتی۔ انہوں نے اپنے ہاتھ بڑھائے اور دیکھا، اور انہوں نے خوشیاں منائی، اور انہوں نے کہا کیا تمہارے پاس کوئی گوشت کھانے کے لیے ہے؟ اور انہوں نے دی بھنی ہوئی مچھلی اور شہد کے چھتے کا ایک ٹکڑا، اور انہوں نے کھایا ان کے یقین کے لیے کہ وہ خدا تھے۔ انہوں نے ثابت کیا وہ خدا نہیں تھے، انہوں نے کھایا، وہ گوشت اور ہڈیوں سے بنے تھے، جبکہ روح کے ہڈیاں اور گوشت نہیں ہوتے۔ یہ ثابت ہوا کہ یہ سائنسی اعتبار سے ممکن نہیں ہے کہ باپ، بیٹا اور روح القدس، باپ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور روح القدس خود خدا ہے۔ اور تصور تثلیث، لفظ تثلیث کہیں بھی نہیں پایا جاتا بائبل میں، لفظ تثلیث نہیں ہے بائبل میں، لیکن یہ قرآن میں پایا جاتا ہے۔ قرآن کہتا ہے سورۃ النساء سورہ 4 آیت 171 میں وَلَا تَقُولُوا ثَلَاثَةً، نہ کہو 3 خدا، انتہوا خیر لکم، باز آ جاؤ یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔
तस्लीस यहाँ भी है सूरह माइदा सूरह नंबर 5 आयत नंबर 73 जो कहती है कि लक़द कफ़र लज़ीना क़ालू इन्नल्लाहु सालिसु सलासा। वो कुफ्र करते हैं, वो बेहुरमती करते हैं जो ये कहते हैं कि अल्लाह 3 हिस्सों में बटा है, वो 3 हिस्सों से मिलकर बना है। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने कभी नहीं कहा कि वो खुदा है। नजरिया तस्लीस कहीं भी नहीं है बाइबल में। सिर्फ एक आयत जो नजरिया तस्लीस के बहुत करीब हो सकती है, यह है यूहन्ना के पहले खत में बाब नंबर 5 आयत नंबर 7 जो कहती है कि आसमान का हिसाब रखने वाले 3 हैं, यानी बाप, कलमा और रूहुल कुदुस, और ये तीनों एक हैं। लेकिन अगर आप नजरसानी शुदा एडिशन देखें जिस पर नजरसानी की 32 उलमा ने, ईसाई उलमा, बुलंद तरीन मुकाम रखने वाले, जिनकी 50 मुख्तलिफ मुआविन मजहबी फिरकों ने हिमायत की है, वो कहते हैं कि ये आयत बाइबल की पहले खत में यूहन्ना के बाब 5 आयत नंबर 7 ये है तहरीक शुदा, झूठ का पलंदा है और मन घड़त है, इसे निकाल फेंका गया बाइबल से। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने कभी दावा नहीं किया खुदाई का। यहाँ पर कोई भी एक ऐसा बयान नहीं है पूरी की पूरी बाइबल में ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा हो कि मैं खुदा हूँ या मेरी इबादत करो। अगर आप बाइबल को पढ़ें तो इसमें लिखा है कि यूहन्ना की अंजील में बाब नंबर 14 आयत नंबर 28 में उसने कहा मेरा बाप मुझसे अजीम तर है। यूहन्ना की अंजील बाब नंबर 10 आयत नंबर 29 में मेरा बाप सबसे अजीम तर है। मती की अंजील बाब नंबर 12 आयत नंबर 28 में मैं भगाता हूँ शैतानों को खुदाए रूह की ताकत से। लूका की अंजील बाब नंबर 11 आयत नंबर 20 में मैं खुदा की उंगली से शैतान को भगाता हूँ। यूहन्ना की अंजील बाब नंबर 5 आयत नंबर 30 मैं अपने आप कुछ नहीं कर सकता। मैं अपने आप कुछ नहीं कर सकता। जैसा कि मैंने सुना है मैं फैसला करता हूँ और मेरा फैसला मुंसिफाना है क्योंकि मैं नहीं चाहता अपनी मर्जी। कोई भी अगर कहता है मैं अपनी मर्जी नहीं चाहता, खुदा की मर्जी चाहता हूँ, वो मुस्लिम है। मुस्लिम मतलब वो बंदा जो ताबे कर दे अपने आप को अल्लाह के। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि मेरी नहीं बल्कि खुदा की मर्जी। वो मुस्लिम थे और वो थे अल्हम्दुलिल्लाह एक बरगुदीदा पैगम्बर अल्लाह ताला के। हम मानते हैं, हमारा अकीदा है कि वो पैदा हुए मुजराती तौर पर किसी मर्द की मुदाखलत के बगैर। हम मानते हैं उन्होंने जिंदा किया मुर्दों को खुदा की इजाजत से। हम मानते हैं कि उन्होंने शिफा बख्शी पैदाइशी अंधों को और कोढ़ के मरीजों को। हम एहतराम करते हैं हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का एक बरगुज़ीदा पैगम्बर के तौर पर खुदा के, लेकिन वो खुदा नहीं है और वो तस्लीस का हिस्सा नहीं है, इसका वजूद ही नहीं। कुरान कहता है कुल हु अल्लाहु अहद, कह दीजिए अल्लाह वाहिद है। इससे पहले कि हम माइक से अगला सवाल लें, मैंने पहले ही कह दिया था कि खवातीन वहां कतार बना लें। बदकिस्मती से उन्होंने वहां कतार नहीं बनाई तो हमें दिक्कत है सवालात में तवाजुन रखने के लिए। खैर, हम नजरअंदाज कर देते हैं उन हिदायत को जो माइक पर हैं। अगर खवातीन यहाँ से पूछना चाहती हैं हम इजाजत देते हैं, आप तवाजुन रखिए। अपनी जरूरत से ज्यादा हाल खचाखच भरा हुआ है, हमें इस चीज का एहसास है। हम इजाजत देते हैं अब एक सवाल की जनाब डॉक्टर कैम्बल के लिए यहाँ से, और पीछे वाला माइक मखसूस होगा वो लोग जो सवालात पूछना चाहते हैं मर्दों में से डॉक्टर जाकिर के लिए, इसी तरह खवातीन के लिए, और वहां सामने वाला माइक होगा डॉक्टर कैम्बल के लिए और पीछे वाला माइक डॉक्टर जाकिर के लिए। क्या ये लोग डॉक्टर जाकिर के लिए कतार बनाए हुए हैं? ठीक है। क्या जो लोग यहाँ हैं डॉक्टर कैम्बल के लिए हैं? ठीक है। मेरा ख्याल है उन्होंने खुद ही अपनी सबबंदी कर ली है, इंतजामिया के तरीकेकार को उन्होंने बदल लिया है। हम इसका एहतराम करते हैं इस भरे हुए हॉल की वजह से। और अगला सवाल है डॉक्टर कैम्बल के लिए इस माइक से। शुक्रिया। जी भाई। अस्सलाम वालेकुम। अल्हम्दुलिल्लाह आज की रात सारी तारीफें अल्लाह के लिए हैं, उसके लिए जो तमाम बनीनो इंसान का खुदा है। आज रात बहुत अच्छा मुबाहिसा हुआ, एक ऐसा मुबाहिसा जिसमें बात की गई है एक अजीम उन्वान पर बनीनो इंसान के लिए, तमाम बनीनो इंसान के लिए। और हम यहाँ इकट्ठे हुए हैं, हम सब इकट्ठे हुए हैं। ठीक है, ओके, ठीक है। शुरू अल्लाह के नाम से। सवाल ये है कि हम यहाँ इकट्ठे हुए हैं आज रात जिस मकसद के लिए, उससे हमें फायदा उठाना चाहिए। इस लिहाज से मैं पूछता हूँ डॉक्टर कैम्बल से सवाल के तौर पर और आपके साथियों से भी, इस मुबाहिसे का मकसद पूरा हुआ है क्या? क्या इसने कम से कम आपके दिल को खोला है? क्या कोई किरण पैदा हुई? क्या मजीद कुछ जाने इस्लाम की हकानियत के बारे में? शुक्रिया। कि सूरज जो आपने किया, डॉक्टर नाइक ने कहा ऐसी कोई जगह नहीं जहां यसू ने कहा हो कि वो खुदा है। मरकस में बाब 14 आयत 61 उसने जवाब न दिया और सरदार काहिन ने उससे दोबारा पूछा और उससे कहने लगा
ایک مثال پالوس کی ہے. وہ گیا جب اس کا جہاز تباہ ہو گیا اور یسوع نے کہا ہاں میں ہوں، تو انہوں نے کہا میں خدا کا بیٹا ہوں، اور انہوں نے کہا کہ وہ خدا ہے. اور بائبل واضح طور پر کہتی ہے، میں جانتا ہوں کہ انہوں نے حوالہ دیا ان آیات کا جن کا حوالہ ڈاکٹر نائک دینا چاہتے تھے، جن میں یسوع اپنی بشری صورت میں تھے، لیکن دوسری آیات میں جن میں انہوں نے کہا میں اور باپ ایک ہیں، لکھا ہے ابتدا میں ایک کلمہ تھا اور کلمہ خدا کے ساتھ تھا اور کلمہ خدا تھا اور خدا انسانی روپ میں آیا اور ہمارے ساتھ رہا. یسوع کے بپتسمے میں باپ بولا اور کہا کہ یہ میرا سب سے پیارا بیٹا ہے. یسوع بھی وہیں تھے اور روح القدس ان پر اترا. باپ، بیٹا اور روح القدس. ہم نے یہ باتیں نہیں گھڑی اپنے دماغوں سے. آپ اس بات کو پیش نظر رکھیں. اور اب میرے ایک دوست نے یہ سوال پوچھا. ہم نے بہت کچھ سیکھا ہے اور میں آرزو مند ہوں سیکھنے کے لیے. میرا ابھی یہ خیال ہے کہ 500 گواہیوں کا یسوع مسیح کو دیکھنا کہ وہ مردوں میں سے جی اٹھے مجھے زیادہ تقویت بخشتا ہے، اور محمد آئے 600 سال بعد صرف ایک گواہ کے ساتھ. شکریہ. اب ہم سوال لیں گے ڈاکٹر ذاکر کے لیے دوسرے مائک سے. جی بہن. پہلے ڈاکٹر کیمبل نے کائنات کے بارے میں قرآنی افکار کے مقابلے میں مفروضاتی جھوٹے حقائق پیش کرنے کی کوشش کی. پھر آپ نے ان کو رد کیا جن کا جواب نہیں دیا گیا. تاہم بائبل کیا کہتی ہے زمین کی ساخت کے متعلق اور اس کے دیگر پہلوؤں کے بارے میں؟ بہن نے سوال پوچھا کہ میں نے بات نہیں کی کہ بائبل زمین کی ساخت کے بارے میں کیا کہتی ہے. وقت نہ ہونے کے باعث میں نشاندہی کر سکتا ہوں مزید 100 نکات کی، مگر خیر میری بہن جاننا چاہتی ہیں کہ بائبل کیا کہتی ہے زمین کی ساخت کے متعلق. اس میں لکھا ہے، بائبل میں بیان ہے متی کی انجیل میں باب نمبر 4 آیت نمبر 8. وہ کہتی ہے، وہی حوالہ جو ڈاکٹر ولیم کیمبل نے دیا ترغیب گناہ کے ضمن میں، کہ شیطان لے گیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ایک بہت ہی بلند ترین پہاڑ پر اور انہیں دکھائی تمام تر بادشاہتیں دنیا کی اور ان کی شان و شوکت. لوکا کی انجیل باب نمبر 4 آیت نمبر 5. شیطان انہیں اونچے پہاڑ پر لے گیا اور انہیں دکھائی شان و شوکت دنیا کی تمام تر بادشاہتوں کی. اب اگر آپ جائیں بلند ترین پہاڑ پر، دنیا کے اونچے پہاڑ پر جیسے ماؤنٹ ایوریسٹ، اور فرض کریں آپ کی بینائی بہت اچھی ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں ہزاروں میل تک ایک ساتھ، اور اب آپ اس قابل نہیں ہوں گے کہ دیکھ سکیں تمام تر سلطنتیں دنیا کی، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ دنیا گول ہے. آپ اس قابل نہیں ہوں گے کہ آپ دیکھ سکیں جو بادشاہتیں دنیا کی دوسری جانب ہے. آپ صرف ایک ہی طرح دیکھ سکتے تھے کہ اگر دنیا چپٹی ہوتی. یہی بیان ہے بائبل کا کہ دنیا چپٹی ہے، بالکل چپٹی. مزید برآں یہی بیان دہرایا گیا ہے دانیل کی کتاب میں باب نمبر 4 آیت نمبر 10 اور 11. وہ کہتی ہے، خواب میں ایک درخت بلند ہو گیا آسمان تک، اور جب درخت آسمان تک بلند ہو گیا وہ انتہا تک پہنچا کہ ہر کوئی دنیا کے کونے کونے سے اس درخت کو دیکھ سکتا تھا. یہ صرف اس وقت ممکن ہے اگر زمین کی ساخت چپٹی ہو. اگر درخت بہت اونچا تھا اور دنیا چپٹی تھی تو یہ ممکن ہے. آج یہ ایک مسلمہ حقیقت ہے کہ دنیا گول ہے. آپ اس قابل نہیں ہوں گے کہ درخت کو دیکھیں کتنا ہی لمبا کیوں نہ ہو مخالف سمت سے زمین کے گول ہونے کی صورت میں. اگر آپ مزید پڑھیں، یہ لکھا ہے پہلی تواریخ کی کتاب میں باب نمبر 16 آیت نمبر 30 کہ زمین حرکت نہیں کرتی. اور یہی بات دہرائی گئی ہے 93 زبور میں اس کی آیت نمبر 1 میں کہ خدا نے زمین کو ٹھہرایا ہوا ہے. اس کا مطلب ہے کہ زمین حرکت نہیں کرتی. اور نئی بین الاقوامی ارشاد بھی یہ کہتی ہے خدا نے زمین کو قائم کیا ہے اور اس کی حرکت کو روکا ہوا ہے، گویا کہ 1 منٹ کی زمین 1 منٹ رہتا ہے یا 1 منٹ رہتا ہے. میں سمجھا کہ 1 منٹ انتظار کریں. ڈاکٹر ولیم کیمبل کے مطابق انہوں نے کہا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا ہے بائبل میں کئی مقامات پر کہ وہ خدا تھے. آپ دیکھ سکتے ہیں میرا ویڈیو کیسٹ خدا کا تصور بڑے مذاہب میں، جس میں ہے تمام تر حوالہ جات اور جوابات. میں صرف وہ حوالہ جات دوں گا جن کا انہوں نے ذکر کیا. میں اور میرا باپ ایک ہے. یہ ہے یوحنا سے باب نمبر 10 آیت نمبر 30. اور ابتدا میں تھا کلمہ، یہ ہے یوحنا سے باب نمبر 1 آیت نمبر 1. آپ سیاق و سباق دیکھیں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ حضرت عیسیٰ نے کبھی بھی خدا ہونے کا دعویٰ نہیں کیا. آپ میری ویڈیو کیسٹ لے سکتے ہیں جو باہر دستیاب ہے. خدا کا تصور بڑے بڑے مذاہب میں اور اسلام اور عیسائیت میں مشترکہ باتیں، جس میں یہ تفاصیل دی گئی ہیں کہ حضرت عیسیٰ نے کبھی بھی خدائی کا دعویٰ نہیں کیا. جی شکریہ. اگلا سوال ہے سامنے والی خاتون کا ڈاکٹر ولیم کیمبل کے لیے. آپ نے اپنے ایک ٹیسٹ کا ذکر کیا
کہ سچے مومن اپنے ایمان کے باعث زندہ رہ سکتے ہیں زہر پی کر۔ آپ کا رسپوتین کے بارے میں کیا خیال ہے، جس کو اتنا سائنائڈڈ زہر دیا گیا جو کہ 16 لوگوں کو مارنے کے لیے کافی تھا، اور وہ زہر سے نہیں بلکہ خون کے ضائع ہونے سے مرا؟ وہ سچا عیسائی نہیں تھا جو اس کے ساتھ ایسا ہوا۔ اس کی وضاحت کیسے کریں گے کہ صرف ایک سچا عیسائی ہی زہر پی سکتا ہے؟ اس کی وضاحت کریں گے؟ میرا نہیں خیال کہ مجھے کوئی وضاحت کرنے کی ضرورت ہے۔ راسپوتین عیسائی نہیں تھا، لیکن جو کچھ اس کے ساتھ ہوا میرا خیال ہے کہ اس کی کوئی وضاحت نہیں بائبل میں۔ میں پہلے کہہ چکا ہوں، یسوع مسیح خدا کی یہ منشا نہیں ہے کہ ہم یہاں قطار بنا لیں اور زہر پینا شروع کر دیں اور دیکھیں کہ وہ سچا خدا ہے۔ او معاف کیجیے گا۔ اور وہاں اسے کچھ بھی نہ ہوا۔ وہاں ایسا بتایا گیا ہے، خدا نے ایسا بتایا کہ ایسا ہی ہوگا۔ ایک مثال پالوس کی ہے، وہ گیا جب اس کا جہاز تباہ ہو گیا، میرا خیال ہے یونان، لیکن میرے ذہن میں غلط جگہ ہے، اور وہ ساحل پہ اترا اور وہ آگ میں لکڑیاں ڈال رہا تھا کہ اسے سانپ نے کاٹ لیا، اور وہاں اسے کچھ بھی نہ ہوا۔ وہ خدا کو نہیں آزما رہا تھا بلکہ وہ تو لکڑیاں آگ میں ڈال رہا تھا۔ سو یہ مختلف صورتحال ہے۔ کوئی تبصرہ نہیں، شکریہ۔ اور اگلا سوال ہے پیچھے سے ڈاکٹر ذاکر کے لیے۔ ذرا معاف جی بھائی، کیجیے، ذرا سر، جی آپ جاری رکھیں۔ میں زمین کی گلائی کی بات کرنا چاہتا ہوں۔ یسایہ باب نمبر 40 آیت نمبر 22 میں ہے کہ وہ خدا زمین کے دائرے سے اوپر تاج پوش بیٹھا ہے۔ شکریہ۔ پیچھے سے ڈاکٹر جی بھائی، سوال ہے ڈاکٹر ذاکر کے لیے۔ ڈاکٹر ذاکر، آپ نے کہا کوئی بھی غلطی نہیں ہے قرآن میں۔ میں نے دیکھی ہیں 20 سے زیادہ غلطیاں جو ہے عربی گرامر میں، اور میں آپ کو بتاؤں گا ان میں سے کچھ۔ ان الذین آمنوا والذین ہادوا والصابئون، اس نے کہا سورۃ البقرہ اور الحج میں ان الذین آمنوا والذین ہادوا والصابئین، صحیح کون سی ہے، الصابئون یا الصابئین؟ نمبر 1 یا نمبر 2؟ بھائی ایک سوال ایک وقت میں۔ لیکن ایسی ہی بات کہی گئی ہے قرآن میں، سورۃ طٰہٰ آیت 63، ان ھذان لا ساحران، غلط ہے، ان ھذین لا ساحران۔ کیا وضاحت کر سکتے ہیں؟ سورۃ البقرہ اور بھائی الحج ہم میں صرف سوال کے پہلے حصے کا جواب دیں گے، دوسرے حصے کی اجازت نہیں ہوگی، کیونکہ ہم کہہ چکے ہیں کہ ہم ایک سوال کی اجازت دیں گے تاکہ دوسروں کو موقع ملے۔ بھائی نے بڑا اچھا سوال پوچھا، میں مفاہمت کا طریقہ کار اپناؤں گا۔ چلو مان لیتے ہیں انہوں نے تمام غلطیوں کا ذکر کیا۔ یہاں پر جس کتاب کا حوالہ دیا وہ عبد الفادی کی ہے۔ عبد الفادی صحیح؟ کیا قرآن غلطیوں سے پاک ہے؟ میں کچھ دیکھ سکتا ہوں؟ ہاں، الحمدللہ میری نظر ٹھیک ہے۔ میں تمام 20 اعتراضات کا ایک ساتھ جواب دوں گا، کیونکہ میں نے کتاب پڑھی ہے۔ میں جواب دوں گا تمام 20 کا انشاءاللہ۔ بھائی اعتراض نمبر 1، پہلا نقطہ، پہلے نقطے کو نوٹ کیا جائے کہ تمام عربی گرامر قرآن مجید سے ہی لی گئی ہیں۔ قرآن سب سے اعلیٰ و ارفع عربی گرامر کی کتاب تھی۔ یہ وہ کتاب ہے جو ادب کا اعلیٰ ترین معیار رکھتی تھی۔ تمام عربی گرامر قرآن ہی سے اخذ کی گئی ہے۔ قرآن گرامر کی نصابی کتاب ہے۔ چونکہ قرآن گرامر کی نصابی کتاب ہے اور تمام گرامر قرآن سے اخذ کی گئی ہیں، تو قرآن میں کوئی غلطی ہو ہی نہیں سکتی۔ پہلا نقطہ۔ اعتراض نمبر 2، دوسرا نقطہ، جیسے کہ آپ ایک پیمانہ لیں اور اس پیمانے کے اوپر پیمائشیں ہوں اور آپ کہیں گے پیمائش غلط ہے، یہ بڑی ہی غیر منطقی بات ہے۔ دوسرا نقطہ، مختلف قبیلوں میں عرب کے، آپ جانتے ہیں عربی، اور ڈاکٹر ولیم کیمبل بھی مجھ سے اتفاق کریں گے، مختلف عربی قبیلوں میں گرامر تبدیل ہوتی رہی ہے، اور کچھ عربی قبائل میں ایک لفظ مؤنث ہے اور وہی لفظ آگے چل کے مذکر ہو جاتا ہے، وہی لفظ دوسرے قبائل میں اس کی گرامر تبدیل ہوتی رہتی ہے، حتیٰ کہ جنس تبدیل ہوتی رہتی ہے۔ تو کیا آپ پرکھیں گے قرآن کو غلط گرامر کے حساب سے؟ نہیں۔ اور اس کے علاوہ قرآن کی کتابت بہت اعلیٰ و ارفع ہے، بہت اعلیٰ ہے، یہ کہیں زیادہ برتر ہے۔ اور آپ کو کئی کتابیں ملیں گی، انٹرنیٹ پہ جاؤں، 12 گرامر کی غلطیاں ہیں، 21 گرامر کی غلطیاں ہیں، عبد الفادی 20 گرامر کی غلطیاں ہیں۔ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ عیسائی لوگوں نے یہ غلطیاں بیان کی؟ یہ کس نے غلطیاں نکالی؟ پتہ ہے کس نے نکالی؟ مسلمانوں نے، مسلم علماء نے، جیسے زمخشری، انہوں نے کیا کیا؟ قرآن کی گرامر اس قدر اعلیٰ ہے
کہ یہ عربی روایتی استعمال کے خلاف جاتی ہے. قرآن کی گرامر بہت اعلیٰ ہے. یہ ثابت کرنے کے لیے قرآن کی گرامر اعلیٰ ہے. انہوں نے مثالیں دی اور میں آپ کو 2 مثالیں دوں گا جو تمام 20 سوالات کا جواب دیں گی. وہ مثال دیتے ہیں جیسا کہ آپ قرآن میں پڑھیں. وہ کہتی ہے کہ جو قوم تھی لوط علیہ السلام کی، انہوں نے تمام انبیاء کا انکار کیا. انہوں نے انبیاء کا انکار کیا، یہ لکھا ہے. ڈاکٹر کیمبل نے کہا کہ جو پیروکار تھے نوح کے، انہوں نے انبیاء کا انکار کیا. تاریخ سے پتا چلا کہ صرف ایک پیغمبر بھیجا گیا ان کے پاس. یہ تو گرامر کی غلطی ہوئی. قرآن کو کہنا چاہیے تھا کہ لوگوں نے پیغمبر کا انکار کیا، نہ کہ پیغمبروں کا. میں آپ سے متفق ہوں. ایک عام آدمی گرامر کے اعتبار سے جیسے میں اور آپ جانتے ہیں شاید یہ غلطی ہو، لیکن اگر آپ پڑھیں وہ کتابیں جو عربوں نے لکھی، کیا ہے خوبصورتی قرآن کی؟ خوبصورتی قرآن کی یہ ہے کیوں کر قرآن فرق کرتا ہے پیغمبروں کا ایک پیغمبر سے. آپ جانتے ہیں کیوں؟ کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ بنیادی پیغام تمام تر پیغمبروں کا ایک ہی تھا کہ خدا ایک ہے، توحید کے بارے میں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بارے میں. تذکرے سے لوگوں کے لوط علیہ السلام سے یا نوح کے لوگوں نے پیغمبر سے انکار کیا. انکار کر کے لوط علیہ السلام کا بالواسطہ وہ تمام تر پیغمبروں کا انکار کر رہے ہیں. اس نے کمال دیکھیے، وضاحت دیکھیے. الحمدللہ. آپ سوچ سکتے ہیں کہ یہ غلطی ہے، یہ غلطی نہیں. اسی طرح انیس سروج جیسے لوگ کہتے ہیں کہ قرآن کہتا ہے کن فیکون، ہو جا تو ہو گیا. ہونا چاہیے تھا کن فکانا، ہو جا وہ ہو گیا تھا. میں مانتا ہوں فعل ماضی کن فکانا ہی ہے عربی میں، یہ کن فیکون نہیں. لیکن کن فیکون کہیں زیادہ برتر ہے. یہ کہتا ہے اللہ کر سکتا تھا، کر سکتا ہے، کر سکے گا. ماضی، حال اور مستقبل. شکریہ ڈاکٹر نائک. ہم اگلا سوال لیں گے سامنے اس بھائی سے، ڈاکٹر ولیم کیمبل کے لیے. جی ڈاکٹر کیمبل، یہ ایک نہایت پرخلوص سوال ہے عیسائیت کے متعلق کچھ جاننے کے لیے. میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ یسوع کی خدمات صرف 3 سال کے لیے تھیں. یوحنا جو بپتسمہ دینے والے ہیں ان سے بپتسمہ لینے کے بعد، تو یسوع دوسری طاقتور ترین ہستی خدا کے بعد، خدا کا بیٹا، ان کی کیا خدمات ہیں؟ ان کی ابتدائی زندگی میں پہلے سال سے لے کر 27ویں یا 28ویں سال تک ان کی نمایاں خدمات کیا ہیں؟ یہ تو ہے، معاف کیجیے گا ڈاکٹر کیمبل، یہ تو موضوع نہیں آج کی رات کا. نہیں، آپ سوال بدلیں. کتاب کے آغاز میں ڈاکٹر کیمبل نے تذکرہ کیا کہ ذوالقرنین کا قرآن کی سورہ نمبر 18 سے، یعنی کہ سورہ کہف سے، اور یہ کہا کہ ذوالقرنین سے مراد سکندر اعظم ہے. کیا آپ یہ ثابت کر سکتے ہیں کہ آپ کو کیسے علم ہوا کہ ذوالقرنین ہی سکندر اعظم ہے؟ میں نے صرف اسے پڑھا جو تفسیر تھی یوسف علی کی، لیکن قطع نظر اس بات کی کہ آیا وہ سکندر اعظم تھا یا کوئی اور، کہ سورج شفاف پانی کی دلدل میں غروب نہیں ہوتا، اور یہ بات بہت تفصیل سے کہی گئی ہے. جی شکریہ. جی بہن، سوال ڈاکٹر ذاکر کے لیے. میں نہیں جانتی مسیح آیات کو، لیکن بائبل کہتی ہے جب یونس علیہ السلام 3 دن اور 3 راتیں مچھلی کے پیٹ میں تھے، اس طرح ابن آدم بھی ہوں گے 3 دن اور 3 راتوں تک زمین کے قلب میں. کیا حضرت عیسیٰ نے سائنسی اعتبار سے یونس علیہ السلام کی علامت پوری کی؟ بہن والا دے رہی ہے بائبل کی آیت کا، متی کی انجیل باب نمبر 12 آیت نمبر 38 تا 40. جب لوگوں نے کہا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ہمیں نشانیاں دکھائیں، ہمیں معجزہ دکھائیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا تمام بدکار اور زناکار نسل والے نشانیوں کو مانگتے ہیں، تمہیں کوئی نشانی نہیں دی جائے گی لیکن یونس کی. جیسے کہ یونس رہے 3 دن اور 3 راتوں تک رہے ویل مچھلی کے پیٹ میں، سو اس طرح ابن آدم 3 راتیں اور 3 دن زمین کے قلب میں رہے گا. نشانی ہے یونس کی. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے وہ تمام کرنڈے ایک ٹوکری میں ڈال دیے. اگر آپ یونس کی علامت کی طرف جائیں، یونس کی کتاب 2 صفحات سے بھی کم ہے اور ہم میں سے اکثر جانتے ہیں. اور اگر آپ تجزیہ کریں کہ یونس رہے 3 راتیں اور 3 دن، لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہم سب جانتے ہیں انجیلوں میں سے کہ وہ سولی پر چڑھائے گئے. ایک مفروضاتی کہانی، مفروضاتی رات گئے انہیں سولی سے اتار لیا گیا اور ایک قبر میں رکھ دیا گیا، اور اتوار کی صبح کو اگر آپ دیکھیں کہ پتھر ہٹا دیا جاتا ہے اور قبر بالکل خالی ہوئی ہوتی ہے. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو گنبد میں رکھا گیا. جمعے کی رات وہ گنبد میں تھے. جمعے کی رات وہ وہاں تھے. ہفتے کی صبح کو 1 دن 1 رات 1 دن، اور وہ وہاں تھے ہفتے کی رات. تو 2 راتیں اور 1 دن، 2 راتیں اور اتوار کی صبح گنبد خالی تھا. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہاں رہے 2 راتیں اور 1 دن. یہ 3 دن اور 3 راتیں تو نہیں تھی. ڈاکٹر ولیم کیمبل جواب دیتے ہیں اپنی کتاب میں کہ
दिन के एक हिस्से को एक दिन के तौर पर लिया जा सकता है। और अगर एक मरीज मेरे पास आता है जो बीमार हुआ हफ्ते की रात को और पीर की सुबह को, अगर मैं उससे पूछूं तुम कितनी देर से बीमार हो, वो कहेगा 3 दिन से। मैं इत्तेफाक करता हूँ, हम आंगी से मैं मुत्तफिक हूँ, मैं फराग दिल हूँ। आप कहते हैं दिन का पूरा हिस्सा एक दिन है, मैं आपसे इत्तेफाक करता हूँ। हफ्ते की रात दिन का हिस्सा एक दिन, इतवार दिन का हिस्सा मुकम्मल दिन, ठीक है। पीर दिन का हिस्सा मुकम्मल दिन, कोई बात नहीं। अगर मरीज कहता है 3 दिन तो कोई एतराज नहीं, लेकिन कोई मरीज कभी ये नहीं कहेगा कि 3 दिन और 3 रातें। मैं दावा करता हूं, मैं अल्हम्दुलिल्लाह मिला हूं कई मरीजों से, मुझे कोई एक भी मरीज ऐसा नहीं मिला, यहां तक कि ईसाई मुबल्लिगीन भी जिन्होंने मुझे कभी बताया हो कि वो बीमार थे, यानी कि गुजरे हुए परसों, कि वो कहे कि मैं 3 दिनों 3 रातों से बीमार हूं। तो ईसा अलैहिस्सलाम ने ये नहीं फरमाया कि 3 दिन, ईसा अलैहिस्सलाम फरमाते हैं 3 दिन और 3 रातें। तो ये रियाजी की गलती है, साइंसी एतबार से ईसा अलैहिस्सलाम ने यह साबित नहीं किया। और इसके अलावा पेशन कोई कहती है जैसा कि यूनुस थे इसी तरह इब्ने आदम भी होगा। यूनुस कैसे थे? कैसे थे यूनुस? वेल के पेट में, वेल मछली के पेट में, मुर्दा या जिंदा? जिंदा। जब इन्हें बाहर उगला गया तो वो थे जिंदा। वेल के पेट के अंदर वो समुद्र में घूमते रहे, मुर्दा या जिंदा? जिंदा। उन्होंने अल्लाह की इबादत की, मुर्दा या जिंदा? जिंदा। मछली ने उन्हें साहिल पर उगल दिया, मुर्दा या जिंदा? जिंदा, 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 जिंदा। जब मैं पूछता हूं ईसाइयों से कैसे थे हजरत ईसा अलैहिस्सलाम कब्र के अंदर, गुंबद के अंदर, मुर्दा या जिंदा? वो मुझे कहते मुर्दा। जिंदा? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या ये किसी ईसाई ने कहा है? अगर वो जिंदा है अल्हम्दुलिल्लाह तो वो सूली पर नहीं चढ़े, अगर वो मुर्दा है तो उन्होंने अलामत की तकमील नहीं की। आप देख सकते हैं मेरा वीडियो कैसेट। क्या हकीकत में हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को मसलूब किया गया था? मैंने साबित किया है कि ईसा अलैहिस्सलाम को सूली पर नहीं चढ़ाया गया था, जैसा कि कुरान कहता है सूरह निसा सूरह नंबर 4 आयत नंबर 157 में, वमा कत्लु वमा सलबुहु, उन्होंने उसे नहीं मारा ना ही उसे मसलूब किया, बस कुछ ऐसा जाहिरी दिखाई दिया था। शुक्रिया डॉक्टर नाइक। सवाल है डॉक्टर विलियम कैम्बल। डॉक्टर कैम्बल, जैसा कि आप एक मेडिकल डॉक्टर हैं, क्या आप वजाहत कर सकते हैं साइंसी लिहाज से इन मुख्तलिफ तिब्बी पहलुओं को जो बाइबल में है, क्योंकि आपने अपने जवाबी दौर में उनका जवाब ही नहीं दिया। मसलन खून का इस्तेमाल, जरासीम कुश के तौर पर, तल्ख पानी का टेस्ट जनाकारी के लिए, और सबसे अहम ये कि औरत नापाक रहती है दुगना अरसे तक जब वो जन्म देती है एक बेटी को बेटे के मुकाबले में। आपके सवाल का शुक्रिया, मैं अभी जवाब देता हूं। लेकिन डॉक्टर जाकिर को वो सवालात मिल रहे हैं जो किसी ईसाई को मिलने चाहिए। बयान किया गया है कि अगले ही दिन तमाम तर तैयारी के बाद बड़े पादरी और रहनुमा दुआ गो लोगों के पास आए और कहा, जनाब हमें बहुत अच्छी तरह याद है कि जब वो जिंदा थे उन्होंने तो कहा था मुझे 3 दिन बाद दोबारा जिंदा होना है, तो इसलिए कब्र को मुस्तहकम करने का हुक्म जारी करें 3रे दिन तक। सो वो 2 माने अल्फाज इस्तेमाल कर रहे हैं। जहां तक मेरा ताल्लुक है ये तमाम अल्फाज 3रा दिन, 3रे दिन के बाद एक जैसे हैं, जो कुछ भी हो यस्सु के साथ कब्र में। और दूसरी चीज है उनका दोबारा जी उठना। फिर एक और बात है, जब यस्सु गिरफ्तार हुए जुमेरात की रात को, हजराए करम खामोश रहिए, ऐसे बात नहीं बनेगी, सब्र करें। 3रे दिन, मेरा मतलब है 3रे दिन जब उन्हें गिरफ्तार किया गया, उन्होंने कहा मेरा वक्त आन पहुंचा है, इसलिए मैं 3 रातें और 3 दिन शुमार करता हूं। अब आपने मुझसे बाइबल में इन मुकामात के बारे में पूछा है। मेरा ईमान है कि बाइबल खुदा की लिखी हुई है और खुदा ने इन मुकामात को इसमें रखा है। ये मेरी जिम्मेदारी नहीं कि मैं वजाहत करता फिरूं कि खुदा ने क्या कहा। मेरा ईमान है कि खुदा ने ये बातें बाइबल में रखी हैं। और अब हम आखिरी सवाल लेंगे माइक से, उस भाई से जो पीछे डॉक्टर जाकिर के लिए, फिर हम शुरू करेंगे सवालात इंडेक्स कार्ड से। ये आखिरी सवाल है जैसा कि हमारा वक्त महदूद है। अज़राए करम। ओके डॉक्टर जाकिर के लिए। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम असलम रऊफ है और मैं तालिब इल्म हूँ और आजकल हयातियात पढ़ रहा हूँ। मेरे उस्ताद मुझे अमले इर्तिका पढ़ा रहे हैं और मैं हैरान हूँ इस्लामी जवाब पर अमले इर्तिका से मुतल्लिक। और अभी आप वजाहत कर दें मुख्तसरन कि इस्लाम क्या कहता है अमले इर्तिका और अमले तख्लीक से मुतल्लिक। शुक्रिया। भाई ने सवाल पूछा,
جیسے ڈاکٹر کیمبل نے بے تکلفی سے جواب دیے، میں بھی بے تکلفی سے جواب دوں گا. کہیں نہیں ہے قرآن میں حوالہ سکندر اعظم کا، یہاں لکھا ہے ذوالقرنین نہ کہ سکندر اعظم. اگر کچھ مفسرین نے غلطیاں کی ہیں تو یہ غلطی ہے تفسیر کی، انسانوں نے غلطی کی ہے نہ کہ خدا کے کلام میں. بائبل کے حوالے سے کہ دنیا یا سایہ میں دائرہ ہے، کوئی بات نہیں، یہ کہتی ہے دائرہ نہ کہ گنبد نما. ایک مقام پر بائبل کہتی ہے چپٹی، دوسری جگہ پر دائرہ. اگر متفقت ہونا یاد سے تو یہ ٹکیا جیسی دکھے گی. دیکھیں کیا یہ زمین جیسی دکھائی دیتی ہے؟ یوں یہ دائرہ نما ہے اور یوں یہ چپٹی ہے. یہ تو زمین نہیں ہے. قرآن میں حیاتیات کے حوالے سے اور عمل ارتقاء کے بارے میں بھائی نے 2 سوال پوچھے ہیں، مجھے ایک کا جواب دینا ہے، یہ دوسرے کا مجھے نہیں پتا. صرف ایک. کون سا، پہلا یا دوسرا، حیاتیات یا عمل ارتقاء؟ عمل ارتقاء بہتر ہے، یہی بہتر ہے. آپ چن رہے ہیں یا وہ چن رہے؟ کیونکہ اس کا سوال ہی عمل ارتقاء کے بارے میں. 2 سوالات، پہلے حیاتیات پھر عمل ارتقاء. 2 سوالات، پہلے حیاتیات پھر عمل ارتقاء. آپ کے پاس 3 منٹ ہے. چلے ٹھیک ہے، میں اتفاق کرتا ہوں صاحب صدر سیمل نعمان صاحب کے ساتھ، میں عمل ارتقاء کا جواب دوں گا. درست جواب کے لیے آپ دیکھ سکتے ہیں میرا ویڈیو کیسٹ قرآن اور جدید سائنس. جب آپ عمل ارتقاء کے بارے میں سوچتے ہیں تو آپ سوچتے ہیں ڈارون کے نظریے سے. اور ڈارون جہاز پر گیا HMH بیوگل نامی، وہ کیلاٹروپک جزیرے پر گیا اور اس نے پرندوں کو چونچلے کرتے ہوئے دیکھا طاقوں پر، اس مشاہدے کی بنیاد پر کہ پرندوں کی چونچیں لمبی اور چھوٹی دکھائی دی تھی. اس نے غور و فکر کیا قدرتی انتخاب پر. اس نے دوست کو خط لکھا جس کا نام تھامس تھامپٹن تھا 19ویں صدی میں. اس نے کہا کہ میرے پاس کوئی ثبوت نہیں تائید کرنے کا اپنی قدرتی انتخاب کا، لیکن کیونکہ اس نے میری مدد کی علم جنین کے ابتدائی اعضاء کے بارے میں تشہیر دینے میں، اس لیے میں نے یہ پیش کیا. ڈارون کا نظریہ کوئی کسی قسم کی حقیقت نہیں رکھتا، یہ صرف نظریہ ہے. میں نے بالکل واضح کیا اپنے بیان کے آغاز میں، قرآن جا سکتا ہے نظریات کے خلاف کیونکہ نظریات الٹا موڑ لیتے ہیں، لیکن قرآن خلاف نہیں ہوگا کسی مسلمان حقیقت کے. اور اسکول میں ہم پڑھتے ہیں ڈارون کا نظریہ جیسے کوئی حقیقت ہو، یہ حقیقت نہیں، یہاں کوئی سائنسی ثبوت موجود نہیں، یہ کچھ گمشدہ کڑیاں ہیں. اس لیے اگر کوئی اپنے دوست کی بے عزتی کرنا چاہے اپنے ساتھی کی، وہ کہیں گا اگر تم موجود ہوتے ڈارون کے زمانے میں تو ڈارون کا نظریہ سچ ثابت ہو جاتا، اشارتاً یہ کہنا کہ تم لنگور لگتے ہو. کئی گمشدہ کڑیاں ہیں ڈارون کے نظریے میں. اور مجھے ایسے 4 ڈھانچوں کا پتا ہے جو موجود ہیں، یعنی ہومینائڈ، یعنی لوسی، اتھیروپیٹیکس اور ان کا مددگار ہومو اریکٹس، نیانڈرٹال مین، کروماگنن. تفصیل کے لیے آپ دیکھ سکتے ہیں میرا ویڈیو کیسٹ. سالمی حیاتیات کے بارے میں ہینسی کریک کے مطابق وہ کہتا ہے ناممکن ہے کہ ہم بندروں سے ارتقاء پذیر ہوئے ہوں. DNA کوڈنگ کے حوالے سے یہ ناممکن ہے. آپ دیکھ سکتے ہیں میرا ویڈیو کیسٹ، یہ پوری تفصیل دے گی. حیاتیات کے کچھ حصوں کے متعلق مجھے کوئی اعتراض نہیں. قرآن کہتا ہے سورہ انبیاء میں سورہ نمبر 21 آیت نمبر 30 کہ وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ أَفَلَا يُؤْمِنُونَ، ہم نے پیدا کیا ہر زندہ چیز کو پانی سے، کیا تم یقین نہیں کرتے؟ آج ہم جانتے ہیں کہ ہر کوئی زندہ مخلوق کا بنیادی جز کلیہ ہے جس میں سائٹوپلازم ہوتا ہے جو 90% پانی پر مشتمل ہے. ہر زندہ مخلوق دنیا میں جس میں تقریباً 50 سے 90% پانی ہوتا ہے. اندازہ کریں عرب کے صحراؤں میں کون اندازہ کرے گا کہ ہر چیز پانی سے بنی ہے؟ قرآن نے یہ کہا ہے 1400 سال پہلے. اور اس لیے شکریہ، بہت بہت شکریہ. اب ہم شروع کریں گے سوالات پرچیوں پر کاغذ کی. ہمارے پاس یہ ہے ڈبہ ڈاکٹر ولیم کیمبل کا اور یہ ڈبہ ہے ڈاکٹر ذاکر نائک کا. ہم ان کی ناموں والی جانب پھیر دیتے ہیں تاکہ یہ نہ دیکھ سکیں، آپ لوگ دیکھ سکیں. وہ ان میں سے سوالات اٹھائیں گے بغیر اس ڈبے کو دیکھے اور اس کا جواب دیں گے. جو بھی پرچی وہ اٹھائیں گے انہیں اس کا جواب دینا ہوگا. پہلا سوال ہے ڈاکٹر ولیم کیمبل کے لیے اور اگلا سوال ہے ڈاکٹر ذاکر. یہ دونوں سوالات پہلے ہی اٹھا سکتے ہیں تاکہ ہمارا وقت ضائع نہ ہو ان کے سوالات پڑھنے میں. ایک ایک سوال ہوگا. ہم اجازت دیتے ہیں ڈاکٹر ولیم کیمبل کو کہ وہ اپنا سوال پڑھ لیں تاکہ مشکل نہ ہو. میں سوال تو پڑھوں گا مگر پہلے یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ ہر چیز پانی سے بنی ہے. یہ قطعی طور پر واضح ہے. جب آپ کسی کیڑے مکوڑے کو مارتے ہیں یہ پانی سے بنا ہے. ہر جاندار پانی سے بنا ہے. یہ قابل مشاہدہ بات ہے، معجزہ نہیں. ٹھیک ہے ڈاکٹر کیمبل، اگر آپ پیدائش میں پائے جانے والے تضادات کا جواب نہیں دے سکتے تو کیا یہ ثابت نہیں ہوتا کہ بائبل غیر سائنسی ہے اور یہ خدا کا کلام نہیں؟ میں مانتا ہوں کہ مجھے کچھ مشکلات کا سامنا ہے لیکن میرے پاس تکمیل شدہ پیشن گوئیاں موجود ہیں اور یہ میرے لیے بہت اہمیت رکھتی ہیں. یہ پیشن گوئی کہتی ہے یسوع سنگ بنیاد ہے اور ان کی بنیاد رکھی گئی ہے شاگردوں اور خدا کے پیغمبروں پر.
اور پیغمبروں نے پیشن گوئیاں کی اور شاگردوں نے انہیں لکھا جب خدا نے پیشن گوئیوں کی تکمیل کی۔ میں جانتا ہوں یہ آپ کے سوال کا جواب نہیں، لیکن میرا ایمان مسیح پر ہے جو میرا نجات دہندہ ہے۔ ٹھیک ہے، شکریہ۔ اب آپ ڈاکٹر نائک۔ عبارت اور ترجمہ دو مختلف الفاظ ہیں جو مختلف معنی دیتے ہیں۔ بائبل میں انگلش عبارت اور ترجمہ، کیا سائنسی طور پہ ترجمہ اور عبارت ثابت ہو سکتا ہے کہ یہ دونوں بالکل ایک ہی ہیں؟ کیا خدا نے موسیٰ پر اور عیسیٰ علیہ السلام پر وحی انگلش میں نازل کی؟ یہ بہت اچھا سوال ہے۔ کیا عبارت اور ترجمہ ایک جیسا ہو سکتا ہے؟ نہیں، عبارت اور ترجمہ دونوں بالکل ایک جیسے نہیں ہو سکتے، دونوں قریب قریب ہو سکتے ہیں۔ مولانا عبد المجید دریابادی کے حوالے سے انہوں نے کہا، سب سے مشکل ترین کتاب دنیا میں ترجمہ کرنے کے لیے قرآن کریم ہے، کیونکہ قرآن کی زبان اتنی فصیح ہے، یہ اعلیٰ درجے برتر ہے، عالی شان ہے، اور عربی کے ایک لفظ کے کئی معنی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن کا ترجمہ کرنا بہت مشکل ہے، یہ ایک جیسا نہیں۔ اگر یہاں کوئی غلطی ہے ترجمے کے اندر، یہ انسانی ہاتھ کا کام ہے، جس انسان نے ترجمہ کیا ہے اس کا قصور ہے، نہ کہ خدا تعالیٰ کا۔ اب رہا سوال کہ کیا بائبل انگلش میں نازل ہوئی؟ نہیں، بائبل انگلش میں تو نازل نہیں ہوئی تھی، اس کا پرانا عہد نامہ عبرانی میں ہے اور نیا عہد نامہ یونانی میں۔ اگرچہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بولتے تھے عبرانی زبان، لیکن اصل مسودہ جو ہمارے پاس ہے یہ یونانی زبان میں ہے۔ پرانا عہد نامہ اصل عبرانی زبان والا ہے ہی نہیں، کیا آپ کو علم ہے؟ عبرانی ترجمہ پرانے عہد نامے کا یونانی زبان میں کیا گیا ہے، یہاں تک کہ اصل پرانا عہد نامہ جو کہ عبرانی زبان میں تھا آج وہ موجود ہی نہیں، اور یہاں ہمیں دوہرا مسئلہ ہے۔ کوئی تعجب نہیں کہ آپ کے یہاں نقل نویسی ہوتی ہے، لیکن قرآن الحمدللہ بالکل اصل عربی متن میں موجود ہے۔ اسے آپ الحمدللہ سائنسی اعتبار سے ثابت کر سکتے ہیں کہ یہ وہی ہے۔ رہی بات یہ کہ وہی کا نزول ہوا تھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام پہ، میں کہہ چکا ہوں اپنے پہلے ہی جوابات اور بیانات میں کہ ہمارا ایمان ہے کہ قرآن کہتا ہے سورہ روعد میں سورہ نمبر 13 آیت نمبر 38 کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کئی ایک الہامی کتابیں نازل کی، ناموں سے صرف 4 بیان ہے، تورات، زبور، انجیل اور قرآن۔ تورات ایک وحی ہے جو دی گئی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو، زبور ایک وحی ہے جو کہ دی گئی حضرت داؤد علیہ السلام کو، اور پھر انجیل وہ وحی ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل کی گئی، اور قرآن ایک آخری اور حتمی وحی ہے جو کہ خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی گئی۔ ڈاکٹر نائک آپ کا لیکن موجودہ بائبل وہ انجیل نہیں ہے جس پر ہم ایمان رکھتے ہیں جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی۔ ڈاکٹر کیمبل، ہمارے پاس ایک اور ہے۔ لیکن موجودہ انجیل وہی ہے جو برسوں سے چلی آ رہی ہے۔ ہمارے پاس متن تقریباً 75% حصے 180 عیسوی کے ہیں جو 100 سال کے بعد یوحنا نے تحریک کیے۔ اس وقت ایسے لوگ زندہ تھے جب اس نے لکھا، اس موقع پر جن لوگوں کو علم تھا وہ جانتے تھے، جن لوگوں کے باپ دادا یوحنا کے توسط سے ایمان رکھتے تھے۔ یہ اچھی گواہی ہے اور اچھا متن ہے کہ بائبل ایک مستند تاریخ ہے۔ تو اب سوال، جو ممکنات آپ نے پیش کی یہ عظیم شماریات ہیں، شکریہ، لیکن معاملے میں اب خدا کے یہ مکمل طور پر حقیر ہے، لیکن خدا تو بااختیار ہے، جسے چاہے پسند کر سکتا ہے۔ یقیناً قطع نظر امیری، غریبی یا کسی بھی اور چیز سے تو آپ کا مفروضہ کیسے لاگو ہو سکتا ہے؟ یسوع غریب تھے، وہ پسند کیے گئے تھے، اس نے کہا ابن آدم کے پاس کوئی ٹھکانہ نہیں سر چھپانے کے لیے۔ میں اس بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتا، میں نے نہیں دیکھا کہ شماریات اس کے بارے میں کیا کہتی ہیں۔ شماریات تو یہ تھیں کہ کتنے لوگ ان پیشن گوئیوں کی تکمیل کر سکے۔ میں امید کرتا ہوں کہ یہ بات مدد کرے گی۔ شکریہ۔ شکریہ۔ آئیے ڈاکٹر نائک، آئیے شکریہ۔ یہ ثابت کرتے کرتے، یہی کچھ ثابت کرتے کرتے کہ قرآن ہم آہنگ ہے جدید سائنس کے ساتھ۔ کیا ہوگا اگر جدید سائنس ہی غلط ہو تو؟ کیا قرآن ہمیشہ تبدیل ہوتا ہے سائنسی تبدیلیوں کے ساتھ؟ یہ ایک بہت ہی اچھا سوال ہے، یہ نہایت ہی اہم سوال ہے، اور ہم مسلمانوں کو کافی محتاط ہونا چاہیے ہم آہنگی ثابت کرنے کے لیے قرآن اور جدید سائنس میں۔ اسی لیے میں نے کہا تھا اپنے بیان کے آغاز میں صرف ان پر بات کروں گا جو کہ وہ سائنسی حقائق ہیں جو کہ تسلیم شدہ ہیں، اور یہ سائنسی حقیقت جو تسلیم شدہ ہے، مثال کے طور پر کہ زمین گول ہے، یہ غلط نہیں ہو سکتا تھا، تسلیم شدہ سائنس الٹا موڑ نہیں لے سکتی، لیکن
غیر تسلیم شدہ سائنس قیاس آرائیوں اور نظریات کی طرح الٹا موڑ لے سکتی ہے. میں جانتا ہوں مسلم علماء کو جنہوں نے نظریہ ڈارون کو جوڑنا چاہا قرآن کے ساتھ. یہ حماقت ہے. سو اس لیے ہمیں حد سے تجاوز نہیں کرنا چاہیے کہ کوشش کریں ثابت کرنے کے لیے جدید سائنس کو. ہمیں محتاط ہونا چاہیے کہ یہ معاملہ تسلیم شدہ ہے یا پھر غیر تسلیم شدہ. اگر یہ تسلیم شدہ ہے الحمدللہ سائنسی ثبوتوں کے ساتھ تو قرآن کبھی بھی اس کے خلاف نہیں ہوگا. اگر یہ قیاس آرائیاں ہیں تو یہ صحیح بھی ہو سکتی ہیں غلط بھی ہو سکتی ہیں. جیسا کہ بگ بینگ کا نظریہ یہ پہلے قیاس آرائیاں تھیں. آج ٹھوس ثبوت کے بعد سماجی مادے کے متعلق تحقیق اسٹیفن ہاکنگ کے نزدیک یہ حقیقت ہے. تو بگ بینگ کا نظریہ آج ایک حقیقت ہے. گزرے ہوئے کل میں یہ قیاس آرائیاں تھیں. جب حقیقت بنی میں نے استعمال کیا. آپ جانتے ہیں مفروضات کہتے ہیں کہ بنی نوع انسان جینس کے صرف ایک جوڑے سے پیدا ہوئے ہیں آدم اور حوا. میں استعمال نہیں کرتا کیونکہ اسے سائنس تسلیم نہیں کرتی. اگر یہ قرآن کے ساتھ ملتا ہے یہ قرآن سے مطابقت رکھتا ہے کہ ہم وجود میں آئے ہیں ایک جوڑے سے آدم اور حوا کے سلامتی ہو ان پر. لیکن میں استعمال نہیں کرتا کیونکہ یہ ایک تسلیم شدہ حقیقت نہیں ہے. تو اس لیے کوئی باہمی ربط ثابت کرتے وقت قرآن کے درمیان اور سائنس وغیرہ کے ساتھ اسے دیکھیے. آپ صرف ان سائنسی حقائق کا استعمال کریں جو کہ تسلیم شدہ ہیں مفروضے یا قیاس آرائیاں نہیں. کیونکہ قرآن کہیں زیادہ برتر ہے جدید سائنس سے. میں سائنس کی مدد سے یہ ثابت کرنے کی کوشش نہیں کر رہا کہ قرآن اللہ کا کلام ہے. ہرگز نہیں. میں تو یہ کوشش کر رہا ہوں کہ ہم مسلمانوں کے لیے قرآن ایک حتمی معیار ہے. دہریوں کے لیے اور غیر مسلموں کے لیے شاید سائنس حتمی معیار ہو سکتا ہے. میں کیا کر رہا ہوں؟ میں وہ معیار استعمال کر رہا ہوں، وہ پیمانہ دہریوں کا اور اس کا موازنہ پیش کر رہا ہوں مسلمانوں کے پیمانے قرآن سے. میں یہ ثابت بالکل نہیں کر رہا کہ قرآن اللہ کا کلام ہے. سائنس کی مدد سے میں تو یہ کر رہا ہوں کہ جب بھی کوئی دلیل پیش کرتا ہوں تو قرآن کی عظمت و برتری دکھاتا ہوں کہ جو بات آپ کی سائنس نے ہمیں کل بتائی تھی قرآن نے ہمیں بتا دیا 1400 سال پہلے. میں ثابت کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارا پیمانہ مسلمانوں کا پیمانہ قرآن کہیں زیادہ برتر ہے آپ کے پیمانے سائنس سے. اس لیے آپ کو ایمان لانا چاہیے قرآن پہ جو کہیں زیادہ برتر ہے. امید ہے سوال کا جواب ملا. شکریہ ڈاکٹر. جی ڈاکٹر کیمبل یہ آخری معاف کیجیے گا صرف 2 سوالات باقی ہیں مقررین کے لیے. سامعین سے گزارش ہے کہ ٹھہریں کچھ وقت کے لیے. اب ہمارے پاس کاغذ پر آخری سوال ہے ڈاکٹر کیمبل کے لیے. اس کے بعد آخری سوال ہے ڈاکٹر ذاکر کے لیے اور آپ سے التماس ہے کہ آپ انتظار کریں. یہ بالکل گزشتہ سوال کی طرح ہے. واقعی ڈاکٹر کیمبل متفق ہیں ڈاکٹر ذاکر سے. انہوں نے جن غلطیوں کی نشاندہی کی وہ غلط نہیں ہے اور وہ ان کا جواب نہیں دے سکے. تو اس کا مطلب ہے کہ ڈاکٹر کیمبل متفق ہیں کہ بائبل میں غلطیاں ہیں. تو یہ خدا کا کلام نہیں ہے. کچھ چیزیں بائبل میں ایسی ہیں جن کی وضاحت میں نہیں کر سکتا، جن کا جواب میرے پاس فی الوقت نہیں ہے. اور میں اس بات کا آرزومند ہوں کہ میں دیکھوں کہ کب اس کا جواب آئے. بہت سے مقامات ایسے ہیں کہ جن کی آثار قدیمہ نے تصدیق کر دی ہے کہ بائبل برحق ہے، قصبوں کی باتیں اور کون بادشاہ تھا اور کئی ایسی چیزیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ثبوت کافی ہے کہ بائبل ایک اچھی اور تاریخی کتاب ہے. شکریہ ڈاکٹر کیمبل. ذرا 1 منٹ رکیے. اچھا سوال ہے کیا کچھ اور بھی ریاضیاتی تضادات ہیں بائبل میں؟ کیا بائبل میں یہ کیا ہے؟ بائبل یا اسلام؟ معاف کیجیے گا. کیا اور بھی ریاضیاتی تضادات ہیں اسلام میں؟ کیا کچھ اور بھی ہیں؟ یہ بائبل سے یا اسلام سے مجھے نہیں پتا، میں دونوں کا جواب دوں گا. کیا کچھ اور بھی ہیں؟ یہ بائبل سے متعلق ہونا چاہیے کیونکہ میں نے اس کے تضادات کی بات کی. بہرحال اسلام کے متعلق قرآن کہتا ہے سورۃ النساء میں سورہ 4 آیت نمبر 82 افلا یتدبرون القرآن ولو کان من عند غیر اللہ لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا. کیا وہ قرآن کو غور سے نہیں سمجھتے؟ اگر یہ اللہ کے سوا کسی اور طرف سے ہوتا تو اس میں کئی قسم کے تضادات ہوتے، اس میں ایک بھی نہیں ہے. اور زیادہ تضادات کے متعلق بائبل میں تو 5 منٹ ناکافی ہوں گے. اگر یہ مجھے 5 دن بھی دے دیں تو مشکل ہوگا. خیر میں کچھ کا ذکر کروں گا. یہ لکھا ہے دوسرے سلاطین میں باب نمبر 8 آیت نمبر 26. وہ کہتی ہے کہ ایک دیا وہ 22 سال کا تھا جب اس نے حکومت شروع کی. دوسرا تواریخ باب نمبر 22 آیت نمبر 2 کہتی ہے کہ وہ 42 سال کا تھا جب اس نے حکومت شروع کی. کیا وہ 22 سال کا تھا یا پھر وہ 42 سال کا تھا؟ ریاضیاتی تضاد. اس کے علاوہ دوسرے تواریخ میں باب نمبر 21 آیت نمبر 20 کہتی ہے کہ یہورام جو کہ باپ تھا اکزیا کا، اس نے حکومت کی 32 سال کی عمر میں اور حکومت کی 8 سال تک اور وہ 40 سال کی عمر میں مر گیا. اس کے فوراً بعد اکزیا
बन गया नया हुक्मरान और उम्र थी 42 साल। बाप मरा 40 साल की उम्र में, फौरन बेटा हुकूमत संभालता है जिसकी उम्र है 42 साल। बेटा कैसे हो सकता है 2 साल बड़ा अपने बाप से? आप यकीन करें, हत्ता के हॉलीवुड की फिल्मों में आप ऐसा किरदार पैदा करने के काबिल नहीं होंगे। हॉलीवुड की फिल्मों में आप एक सिंग वाला घोड़ा पैदा कर सकते हैं, जैसा मैंने बताया, यूनिकॉर्न, क्रोकोडाइसिस वगैरह, जिसका जिक्र बाइबल करती है, क्रोकोडाइसिस और अजहे और सांप। लेकिन हॉलीवुड में भी आप नहीं दिखा सकते एक बेटा अपने बाप से 2 साल बड़ा। ये तो मौजज़ा भी नहीं हो सकता, हत्ता कि मौजज़े में भी मुमकिन नहीं, नामुमकिन है। मौजज़े में किसी कुंवारी के यहाँ एक हस्ती तो पैदा हो सकती है, लेकिन मौजज़े में आप एक बेटे को नहीं देखेंगे अपने बाप से 2 साल बड़ा। मजीद अगर आप पढ़े, ये लिखा है बाइबल में, दूसरे सैमुएल में बाब नंबर 24 आयत नंबर 9 के वहां जो लोग शामिल थे मैदान जंग में, फहरिस्त दी गई है इन लोगों की दूसरे सैमुएल के अंदर बाब नंबर 24 आयत नंबर 9, और वो कहती है वो लोग जिन्होंने हिस्सा लिया, इसराइल के 8 लाख लोगों ने इस जंग में हिस्सा लिया और 5 लाख मर्दों ने हिस्सा लिया यहूदा के। यही अगर आप दूसरी जगहों में देखें, पहला तवारीख बाब नंबर 21 आयत नंबर 5 कहती है कि पूरे 11 लाख लोगों ने, लिखा है, हिस्सा लिया मैदान जंग में इसराइल के मर्दों में से, और 10,460 मर्दों ने हिस्सा लिया यहूदा के। क्या वहां 8 लाख लोगों ने हिस्सा लिया था इसराइल के मर्दों में से, या वहां थे 11 लाख लोग उस जंग में? वहां थे 5 लाख लोग यहूदा के जिन्होंने हिस्सा लिया, या 10,460 थे? ये एक वाज़ेह तादाद है। इसके अलावा यहां लिखा है बाइबल में, यहां दूसरे सैमुएल में बाब नंबर 6 आयत नंबर 23 के मीकल जो बेटी है सौल की, उसका कोई बेटा नहीं। दूसरा सैमुएल बाब नंबर 21 आयत नंबर 8, मीकल जो बेटी है सौल की, उसके 5 बेटे थे। एक जगह पर कहती है उसका कोई बच्चा नहीं, कोई बेटा कोई बेटी नहीं, दूसरी जगह 5 बेटे। मजीद अगर आप पढ़ें, यहां लिखा है बाइबल में मत्ती की अंजील में बाब नंबर 1 आयत नंबर 16, ये कहती है नस्ब नामे के बारे में हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के, और इसी तरह लूका बाब नंबर 3 आयत नंबर 23, और वो कहती है कि यस्सू का बाप यूसुफ था और उसका बाप याकूब था। मत्ती बाब 1 आयत नंबर 16 और लूका बाब नंबर 3 आयत नंबर 23, यस्सू का बाप यूसुफ था और उसका बाप एली था। क्या यस्सू के बाप यूसुफ के 2 बाप थे? आप क्या कहते हैं ऐसे शख्स को जिसके 2 बाप हों? या वो एली था या वो याकूब था? शुक्रिया डॉक्टर नाइक, बहुत बहुत शुक्रिया। क्या आप हमारे साथ गुजारेंगे 2 मिनट और? हमारे दरमियान मारूफ बैनुल अक़वामी इस्लामिक स्कॉलर डॉक्टर जमाल बदवी मौजूद हैं, और इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन की जानिब से हम इसे बाइस एजाज समझते हैं अगर वो हासिल करें सादत इफ्तिताह करने की, नुमाइश करें उस किताब की जो लिखी है डॉक्टर जाकिर नाइक ने, कुरान और जदीद साइंस, हम आहंग या गैर हम आहंग। डॉक्टर जमाल बदवी किताब की नुमाइश करेंगे जो हाल ही में छपकर मंजर आम पर आई है। कुछ दिन पहले इसकी नुमाइश हो चुकी है शिकागो में। सो इस मुनासिब मौके पर ख्याल है इससे अच्छी और कोई बात नहीं हो सकती कि दोस्ती के जज्बात के तहत कि मैं कहूं डॉक्टर जाकिर से कि वो खुद डॉक्टर कैमल को ये पेश करे। जैसा कि हमारे पास बहुत महदूद तादाद में नुस्खे मौजूद हैं, तो हम इल्तजा करते हैं सिर्फ गैर मुस्लिम मेहमानों को जो यहाँ आए बराहे करम अदायगी के बगैर ये किताब ले जा सकते हैं हॉल से बाहर जाते वक्त, अगर इन्हें दिलचस्पी हो। ये हमारे लिए बाइस मुसरत है। मैं बुलाना चाहूंगा डॉक्टर सबील अहमद को कि वो इजहार तशक्कुर पेश करे। एक दफा फिर इस्लामिक सर्कल ऑफ नॉर्थ अमेरिका की जानिब से मैं आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ बुर्दबारी के लिए, और तमाम मुअज़्ज़िज़ मेहमानों का जो यहाँ हैं जिन्होंने हमें अपनी आला कारकर्दगी से नवाजा। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिक व अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता व नस्तगफिरुका व नतूबु इलैहि। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।
Please report the sentence. Once again, Mahmoud Abbas. Please report to the box office. اور آنتوں سے خوراک کے اجزاء مختلف اعضاء تک پہنچتے ہیں